کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ محرم الحرام کے اس جمعۃ المبارک کے دن ہم سب کو اپنے در پر حاضر ہو کر اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اطہار اور خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ذکر کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ذکر پاک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، مگر میری گفتگو روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کر کچھ پہلو ہیں جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو درست بجا حق اور ایمان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آقا کے اصحاب، حضور کی اہل بیت اطہار اور پھر اہل بیت اطہار میں 5 تن پاک جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہراء اور حسنین کریمین کے بارے میں 5 تن پاک کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ ساری محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ محبتیں الگ الگ محبتیں ہیں ہی نہیں، چونکہ سرکار نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس بھی حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے حسین سے، حسن و حسین سے بغض رکھا، یہ بغض حسنین کا بغض نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا بغض ہے۔ اور جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اللہ اسے آتش جہنم کا حصہ بنا دے گا۔ یہ بات بالکل درست اور بجا ہے کہ یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنین کریمین کے والد محترم اور سیدہ کائنات کے شوہر نامدار ہیں، میرے آقا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم منافقوں کو پہچانتے تھے۔ کیا طریقہ تھا منافقوں کو پہچاننے کا؟ منافق کون ہے؟ جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، کلمہ اسلام پڑھتا ہے، مسجدوں میں نظر آتا ہے، ٹوپیاں داڑیاں عمامے بھی رکھتا ہے، مگر فرمایا ہم کیسے پہچانتے تھے منافق کو؟ کہتے ہیں ہم علی مرتضیٰ کا ذکر سن کر جس کے چہرے پر بل پڑ جاتے تھے، وٹ آ جاتے تھے، ہم جان جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ ذکر علی پہچان تھا ایمان و منافقت کے اندر۔ کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم منافقوں کو علی مرتضیٰ کے بغض کی وجہ سے جان جایا کرتے تھے۔ اور حسنین کریمین، میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت اور جوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا، اور ان کا باپ درجے میں ان سے بھی اوپر ہے۔ احادیث صحیحہ اس پر موجود ہیں۔ میں اس ابتدائی تمہید کے بعد جو اصل موضوع کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں عام طور پر جب محرم آتا ہے ذکر حسین کی مجلسیں برپا ہوتی ہیں، شہادت کی کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کے سفر کا بیان ہوتا ہے، آپ پر جو مصیبتیں آئیں، میدان کربلا میں جس امتحان سے آپ گزرے اس کا ذکر ہوتا ہے، لوگ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، آپ کی مظلومیت کے اوپر ان کا دل تڑپتا ہے، اور اس رونے دھونے کو اور ذکر کو سن کر تسلی کر کے محفل سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذکر حسین کا حق ادا کر دیا، ہم نے آنسو بہائے، ہم نے روئے۔ ذکر حسین میں رونا، میں آگے چل کے ذکر کروں گا، یہ بذات خود سنت مصطفیٰ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حسین کا ذکر کر کے آنکھوں سے آنسو کا بہنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بات رونے پر میں معترض نہیں ہوں، اعتراض رونے پہ نہیں کر رہا، اعتراض یہ کر رہا ہوں کہ مصائب کا ذکر سن کر محض رونا اور پھر اس کے بعد سال بھر بھول جانا، سمجھنا کہ ہم نے حسینی بن گئے ہیں اور ہم نے امام حسین کے مشن کو سمجھ لیا اور امام حسین کی قربانی کو سمجھ لیا۔ امام حسین نے کیوں اپنے خاندان کو، اپنے ساتھیوں کو 72 تنوں کو میدان کربلا میں شہید کروا دیا، مقصد اور مدعا کیا تھا، ہم نے کبھی اس پہ غور کرنے کی زحمت نہیں کی۔ دوستان گرامی قدر، میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ روٹین کا موضوع تو نہیں ہے، مگر چونکہ یہ موقع ہے تو جو حقائق ہیں قرآن و سنت اور تاریخ اسلام کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں واقعہ کربلا ہوا؟ امام حسین جو مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ میں رہنا کوئی کم اعزاز ہے؟ مدینے میں رہنا کوئی کم عزت ہے؟ میرے آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں رہنا کوئی کم عزت ہے؟ اور امام حسین جو نواسہ مصطفیٰ ہے، جو مدینہ میں رہتا ہوگا، دنیا بھر سے عاشق آتے ہوں گے تو امام حسین کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوں گے کہ نہیں چومتے ہوں گے؟ حسین نے پھر بھی مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ امام حسین نے گنبد خضرا کی سنگت اور سایہ کیوں چھوڑ دیا؟ ظاہر ہے میرے آقا کی سنگت میں رہنے اور مدینہ میں رہنے سے بڑھ کر کوئی بڑا مقصد تھا تو حسین نے مدینہ چھوڑا، ورنہ حسین مدینہ کیوں چھوڑتے؟ دوستان گرامی قدر، اس لیے ضرورت ہے کہ واقعہ کرب و بلا کے پس منظر کو سمجھا جائے۔ امام حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ امام حسین کیوں اپنے خاندان کو لے کر نکلے؟ امام حسین نے مدینہ کے اندر وہ جو لوگوں کی محبتیں تھیں، عقیدتیں تھیں، ان عقیدتوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ پہلے مکہ گئے، 4 ماہ مکہ گزار کے پھر سرزمین کوفہ کربلا کی طرف نکل پڑے، پیچھے امام کے قیام کا معنی ہوتا ہے سٹینڈ لینا، امام نے سٹینڈ کیوں لیا؟ امام کھڑے کیوں ہوئے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں چونکہ یہ بہت ایک اعتبار سے نازک موضوع ہے، اس پر اختلافات بہت زیادہ ہیں، آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، میں دکھ اور درد اور علم سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو یزید کا دفاع کر رہے ہوں گے، یار یزید کو برا بھلا نہ کہو، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، یزید فلاں تھا، یزید فلاں تھا، وہ الگ باتیں ہیں، مگر یہ ساری باتیں الگ ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت میرے آقا نامدار کے غلام، بحیثیت پنج تن پاک کے محب ہونے کے ناطے ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں امام حسین کیوں کھڑے ہوئے، اور میں یہ کہتا ہوں حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق وہی رکھتا ہے جو امام حسین کے مشن کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، وگرنہ چپ کر کے رہیں، حسینی ہونے کے دعوے دار نہ بنیں۔
امام حسین کس لیے نکلے تھے؟ سب سے پہلی بات جو پوری ہسٹری اور تاریخ کو دیکھ کر اہل علم کی باتوں کو سن کر میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو خلافت راشدہ تھی، اسلام کا جو نظام شورائیت تھا، اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ امام کھڑے اس لیے ہوئے۔ بعض لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی یزید حکمران بن گیا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اور یزید جو ہے اس کا یہ والا ظلم تھا۔ بے شک یزید ظالم تھا، یزید کے بے شرم و بے حیا ہونے میں، یزید کے شرابی و کبابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر امام حسین صرف اس شراب پینے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں آج کئی لوگ شرابیں پیتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو کے جہاد کرتے، ہم اسے گناہ گار سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ خطا کار ہے، یہ شخص غلط ہے۔ محض یزید کا شرابی ہونا وجہ نہیں تھی، محض یزید کا بد کردار ہونا وجہ نہیں تھی، وجہ اس سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اسلام کا جو نظام خلافت جو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا تھا، اس نظام خلافت کو ملوکیت میں بدلا جا رہا تھا۔ اسلامی نظام خلافت کی جگہ بادشاہت کو لایا جا رہا تھا۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بیشتر اور ہم میں سے بیشتر تو یہ بھی جانتے نہیں کہ نظام خلافت ہوتا کیا ہے، خلافت کی برکت ہوتی کیا ہے، خلیفہ کی ذات ہوتی کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کے اس خطبے میں ہم بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھیں کہ جو جڑ تھی فتنے کی جس کے لیے امام حسین کھڑا ہوا تھا، مسلمانوں کا جو نظام حکمرانی ہے، جو نظام حکومت ہے، وہ خلافت کو چھوڑ کر ملوکیت اور بادشاہت کی طرف بدلا جا رہا تھا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے کہ میرے نانا کی ساری محنت، میرے نانا کی ساری تگ و دو جو مصطفیٰ نے نظام خلافت کو بپا کرنے کے لیے کی تھی، جو آقا نے 23 سال کی جد و جہد کے بعد معاشرے کے اندر ایک نظام حکمرانی دیا تھا، جس کو لے کر ابو بکر چلے تھے، جس کو لے کر عمر فاروق چلے تھے، جس کو لے کر عثمان غنی چلے تھے، جس کو لے کر مولا علی حیدر کرار چلے تھے، اس کے بعد اس کو بادشاہت میں بدلا جانے لگا تھا۔ امام حسین نے سٹینڈ اس لیے لیا تھا۔ دوستان گرامی قدر، اب میں آپ کو بتاتا ہوں خلافت راشدہ ہے کیا، تاکہ آپ سمجھیں کہ کیا تبدیلی آنے جا رہی تھی۔ ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، خلافت راشدہ میں خلیفہ کو منتخب کرنے کا جو معیار ہے وہ سمجھیے۔ اسلام کے اندر حکمران کیسے منتخب ہوتا ہے؟ حکمران کے انتخاب کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور احادیث پاک کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو خود حکومت کا طلبگار ہو، جو کہے عہدہ مجھے ملے، کونسلری سے لے کر ملک کی پوری بادشاہت، حکومت، حکمرانی تک، کسی مرحلے پر جو خود طلبگار ہو کہ عہدہ مجھے ملے، اسلام کی نظر میں وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ عہدے کا طلبگار نااہل ہے سوائے چند صورتوں کے، میں اس کا ذکر کروں گا۔ حکومت بری چیز نہیں ہے، حکمران بننا بری چیز نہیں ہے، مگر حکمرانی کا طلبگار بننا کہ مجھے حاکم بناؤ، میں بن جاؤں، یہ بری چیز ہے عمومی حالات کے اندر۔ پھر آپ سوچیں گے کہ جب خود نہیں انسان خود مطالبہ کرے کہ مجھے بناؤ، تو یہ نااہلیت کی نشانی ہے، ریجیکشن ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جو ہم سے امارت کا، گورنری کا، عہدے کا طالب ہوتا ہے ہم اسے نہیں دیتے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پھر خلافت کیسی آئی؟ نبی تو نبی ہوتا ہے اللہ کا، ظاہر ہے اس میں تو لوگوں کا دخل نہیں ہے۔ نبی کے اندر وہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اس میں میرے اور آپ سے پوچھ کے کوئی نبی نہیں بنتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ بات ہے نبی کے بعد پھر کیسے خلیفے بنتے ہیں۔
ہمارے سامنے 3 ماڈل ہیں خلافت کیسے بنی. 3 ماڈل. ایک وہ ماڈل جب میرے آقا دنیا سے گئے تو اس وقت خلیفہ کیسے بنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. یہ جو نامزدگی ہے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، یہ نامزدگی تعلیمات اسلام کے مطابق نہیں ہے. یہ جو موروثیت ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میرے بعد میرا بڑا بیٹا خلیفہ بنے گا، یا میرے بعد میرا بھائی فلاں خلیفہ بنے گا، یہ جو نامزدگی ہے جو آپ کو عرب بادشاہتوں میں نظر آتی ہے کہ 125 سال ہو گیا ایک شخص گزرا تھا، اس کی اولاد پیچھے بادشاہ بنتی آ رہی ہے. یہ جو نظام ہے یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ نظام اسلامی نہیں ہے. میرے آقا نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، کسی کو نامزد نہیں کیا. میرے آقا نے یہ معاملہ اہل مدینہ کے جو ارباب حل و عقد تھے، حل و عقد کا معنی ہوتا ہے جو علم و دانش رکھنے والے. یاد رکھیے، معاشرے کا ہر فرد ایک سطح کا علم شعور رکھنے والا نہیں ہوتا. ایک کلاس میں پڑھنے والے 50 بچے ایک لیول کے سمجھدار نہیں ہوتے. علامہ اقبال نے یہ جو نظام جمہوریت ہمارے ہاں چل رہا ہے فرمایا تھا، یہ نظام جمہوریت ایسے ہے کہ جہاں ایک دانشور آدمی ایک طرف ہے اور 100 گدھے ایک طرف ہوں تو دانشور ہار جائے گا، گدھے جیت جائیں گے وہاں پر. یعنی یہ تو وہ ہے کہ بے علم آدمی جس کو کوئی شعور نہیں ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ دین پڑھا، نہ کسی کا علم ہے، اس کا ووٹ برابر ہے اس کے جو عالم دین ہے، جو پی ایچ ڈی ہے، جس نے سارے علوم کو پڑھا ہوا زندگی میں، ووٹ اس کا بھی برابر ہے. اور ووٹ اس کا بھی برابر ہے جس نے کبھی سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، جس کو الف سے کوئی چیز پڑھنی بھی نہیں آتی ہے. اسلام کہتا ہے جو ارباب حل و عقد ہیں، صحابہ کے زمانے میں جو بدری صحابہ ہوتے تھے، وہ جو بیعت رضوان کرنے والے صحابہ ہوتے تھے، مدینہ میں رہنے والے ارباب حل و عقد، وہ انتخاب کرتے تھے اور بعد میں عمومی بیعت ہوتی تھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. یہ ووٹ دینا کہتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اطاعت کا وعدہ کرنا کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم نیکی اور معروف کے کام میں آپ کا کہنا مانیں گے. پھر لوگ بیعت عام ہوتی تھی، ہر کوئی آ کے بیعت کرتا تھا. یہ طریقہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت کا. یہ پہلا ماڈل ہے. میں نے کہا 3 ماڈل ہیں. دوسرا ماڈل کب آیا؟ جب صدیق اکبر دنیا سے پردہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ساتھ جو قریبی صحابہ کرام تھے، جو سب سے کبار، سب سے اعلیٰ حضور کا قرب رکھنے والے، حضور کے قریب رہنے والے، ان سے مشورہ کیا کہ میں اپنے بعد اگر عمر فاروق کو نامزد کر دوں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر میں ان کو نامینیٹ کروں اور پھر ان سے پر ووٹنگ کرائی جائے تمہاری کیا رائے ہے؟ بحث و مباحثہ ہوتا رہا. کچھ نے کہا آپ اللہ سے ڈریں، اتنا سخت بندہ آپ لوگوں پہ چھوڑ کے جائیں گے تو بہت سخت ہے عمر. تو آپ نے جواب میں کہا وہ تمہیں اس لیے سخت لگتا ہے کہ میں نرم بہت ہوں، جب اس پر خلافت کا بوجھ پڑے گا عمر نرم پڑ جائے گا. وہ جو آپ کے صحابہ کرام میرے آقا کے سب سے قریب رہنے والے لوگ تھے، ان سے مشورہ لیا آپ نے. مشورہ کرنے کے بعد نامزدگی کی، مگر نامزدگی کے بعد پھر عمومی بیعت ہوئی، سب لوگوں نے اس کے اندر رائے شامل کی اپنی. عمر فاروق طلبگار نہیں تھے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں دعا کیا، اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے طاقتور کر دے. اور کہا یا اللہ تیری نظر میں، لوگوں کی نظر میں جو طاقتور ہے، ظلم کرنے والا ہے، اسے میری نظر میں حقیر کر دے، اور جو کمزور ہے اسے میری نگاہ میں عزت والا بنا دے. خلیفے یہ ہوتے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا لوگوں میں اللہ اس کے رسول کی سنت کے مطابق چلوں گا، اگر میں نہ چلوں تم اپنی تلواریں نکال کر مجھے سیدھا کر دینا. تو خلافت کا دوسرا ماڈل یہ تھا کہ ابتدائی طور پہ نامزدگی، اور اس نامزدگی کو پھر پورے اہل مدینہ سے منظور کروایا گیا، تائید لی گئی اور بیعت عام ہوئی. تیسرا ماڈل کیا ہے؟ تیسرا ماڈل وہ ہے جب عمر فاروق دنیا سے پردہ کرنے لگے، آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی. کہا ان 6 میں سے کوئی چن لینا، اور اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا. اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا. عبداللہ بن عمر موجود تھے، ان کے بیٹے تھے. کہا کہ یہ خلافت کا امیدوار نہیں ہوگا. باپ ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ اہل نہیں ہوگا، باقی 6 میں سے کسی کو چن لینا. یہ تیسرا ماڈل تھا.
دوستان گرامی قدر، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ہمیں آقا کی سنت مطہرہ اور خلفائے راشدین کی سنت مطہرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کے اندر انتخابات، خلیفہ، حکمران منتخب کرنے کے یہ طریقے، ان میں سے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، تھوڑا نازک ایک جگہ ہے جہاں سے گزرنا چاہتے عثمان غنی خلیفہ بن گئے، مگر آپ کے زمانے کے اندر ہوا یہ کہ چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل چکی تھی، دنیا کے کئی براعظم اس کے اندر شامل ہو چکے تھے، ایک طرف یورپ کا حصہ شامل ہو چکا تھا، ایک طرف ہمارا یہ جو علاقہ بلوچستان تک کا ہے یہ شامل ہو چکا، سارا کا سارا پورا علاقہ۔ اب آپ جانتے ہیں کئی قومیں، کئی لوگ، طرح طرح کے فتنے پبا ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ آپ جانتے ہیں جو مخالف طاقتیں ہوتی ہیں، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کی بھی سازشیں اپنی جگہ پر ہو رہی تھی۔ تفرقہ پیدا ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مصر سے، بصرہ سے کچھ لوگ باغی بن کے نکلے اور مدینہ منورہ آ کر گھیرا کر لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا، ان کا جو گھر تھا اس کا، اور ان سے اپنے ناجائز مطالبات شروع کر دیے اور ان سے کہا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں۔ ہم اس پر بات کر چکے ہیں پیچھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے اندر۔ خیر، عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ اب لوگ دوڑے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس، اے علی آپ ہمارے خلیفہ بنے، بیعت کر، ان کے گھر جا کر کہا ہم آپ سے بیعت کرنے آئے ہیں، آپ خلیفہ بنے۔ آپ نے کہا میں اپنے گھر میں کبھی بیعت نہیں لوں گا، یہ اہل مدینہ کا کام ہے کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ بنائیں، میں مسجد میں آؤں گا، لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے، لوگ جس کو خلیفہ بنائیں گے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ آپ کو جب لوگ کہنے آئے تو آپ نے خلیفہ بننے کی حامی نہیں بھری، کہا یہ مجمع عام کا کام ہے، یہ گھر بیٹھ کر فیصلے کرنے والی باتیں نہیں ہے، کچن کیبنٹ نہیں ہے، یہ گھر بیٹھ کے بات نہیں ہوگی، وہاں جائیں گے، وہاں جا کے مسجد کے اندر بات ہوگی، سارے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ بنیں گے، لوگوں کے اصرار پر اور خواہش پر آپ نے اس منصب کو قبول کیا۔ دوستان گرامی قدر، پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ خلافت برحق تھی جسے ارباب حل و عقد نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو کھڑا کیا، لوگوں نے آپ کی بیعت کی، آپ کی تائید کی، خلیفہ برحق تھے آپ۔ اب جن کا میں آگے ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہمارے لیے بڑی ایک احترام ادب کی جگہ بھی ہے، مگر حق گوئی کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو بیان کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر، یعنی آخری جو لوگ مکہ پر مسلمان ہوئے اس موقع پر ان کے والد حضرت ابو سفیان اور یہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کے رشتہ دار لگتے تھے، یہ عثمان غنی کے رشتہ دار تھے، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے سے شام کے گورنر آ رہے تھے، شام کے علاقے کے گورنر بنے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا، عثمان غنی نے ان کو رکھا، علاقہ اور ان کو دیا۔ حضرت علی جب خلافت جب ہو گئی منعقد اور آپ خلیفہ بن گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے قتل، خون کا بدلہ لینے کی تحریک شروع کر دی کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے ہیں اور میں ان کا وارث ہوں اور ہم ان کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ پہلے فرد تھے جنہوں نے خلیفہ حق کے خلاف، لفظ جو آپ سمجھ رہے ہیں کیا استعمال میں کرنا چاہ رہا ہوں، آواز بلند کی، خلیفہ حق کے خلاف کھڑے ہوئے، اور پھر کیا کیا واقعات پیش آئے آپ جانتے ہیں۔ حضرت علی نے بہت سمجھایا، دلائل دیے کہ آپ میری خلافت کو پہلے تسلیم کریں، خلیفہ حق مانیں، پھر میری عدالت کے اندر کیس پیش کریں۔ جب خلیفہ نہیں مانیں گے تو پھر کیس میرے پاس لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے خلیفہ مانیں گے، میری حکومت مستحکم ہوگی، میں عدل کا نظام قائم کروں گا، قاتل میرے سامنے آئے گے فیصلہ دوں گا، مگر وہ قاتلوں کے معاملے پر اڑے رہے اور خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ آخرکار جنگ صفین ہوئی،
یہ مسلمانوں کے درمیان دکھ اور درد کا باب ہے. جنگ جمل ہوئی، مسلمانوں کے درمیان ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. جنگ صفین ہوئی، مسلمانوں کے درمیان ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہارنے کے قریب پہنچ گیا، قریب تھا کہ وہ ہار جاتا. علی مرتضیٰ کا لشکر ان پہ قابو پا لیتا کہ انہوں نے ایک چال چلی اور لوگوں سے کہا قرآن کھڑے کریں، قرآن اوپر کریں، ہاتھوں سے اٹھائیں اور کہیں ہم قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں، قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں. پہلے جنگ لڑی جاتی رہی، جب ہار نظر آئی تو قرآن اٹھا دیے. حضرت علی مرتضیٰ سمجھاتے رہ گئے یہ چال ہے، قابو کر لو، کوشش کرو کہ فتح یاب ہو جاؤ. مگر لوگ جو عقیدت مند ہوتے ہیں اور سادے مسلمان نہیں، جنہیں قرآن سامنے آ گیا ہے، اب ہم کیسے لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ، تلواریں کیسے ماریں ان پر جو قرآن اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. علی مرتضیٰ چپ ہو گئے کہ اب ان کو کیا سمجھاؤں میں. اور پھر دو بندوں کا ایک بینچ بنا، دو بندوں کا، کہ یہ بندے جو فیصلہ کر دیں قبول ہوگا. اس میں حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن العاص تھے. عمر بن العاص یہ دونوں بیٹھ کر مشورے کرتے رہے، میٹنگیں کرتے رہے، معاملات پہ غور کرتے رہے، یہاں تک کہ فیصلہ کیا کہ یار حضرت علی کو بھی معزول کر دو، امیر معاویہ کو بھی معزول کر دو، اور کوئی تیسرا بندہ لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے جس کو چاہے منتخب کر لیں. یہ رائے بنا کر اب فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت علی کی فوج بیٹھی ہوئی ہے ایک طرف، امیر معاویہ کی فوج بیٹھی ہوئی ہے ایک طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ دونوں کئی دن لگا کر مشورے کر کے یہ فیصلہ کر کے آئے، جگہ بنا دی گئی، اونچی جگہ، اعلان کے لیے بیٹھ گئے. عمر بن العاص نے حضرت علی کے جو نمائندہ تھے ان سے کہا آپ پہلے اعلان کریں اٹھ کے. انہوں نے یہ اعلان کیا، اٹھ کر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت علی کو بھی معزول کر دیا جائے اور حضرت معاویہ کو بھی معزول کر دیا جائے. تو میں حضرت علی کو معزول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. یہ اعلان حضرت علی کے اپنے نمائندے نے کر دیا. اب عمر بن عاص کھڑے ہوئے جو نمائندے تھے حضرت معاویہ کے، اس نے کہا ہاں حضرت علی کو معزول کرنے کا اعلان تم نے سن لیا، میں نے بھی معزول کیا، مگر حضرت امیر معاویہ کو میں امیر بنانے کا اعلان کرتا ہوں اور ان کو معزول نہیں کرتا ہوں میں. اس پر آپ نے دیکھا، آپ سوچے کتنا تماشا کھڑا ہو گیا ہوگا وہاں پر. ایسا فیصلے کا جب کوئی قاضی جب غدر کر دے، دھوکہ کر دے، فراڈ کر دے، دو بندے بیٹھ کے سوچ کے آئیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے، ایک سے پہلے اعلان کر کے دوسرا مکر جائے اس سے، کیا تماشا مچا ہوگا. مگر بات پھیل گئی لوگوں کے اندر کہ علی معزول ہو گئے، حضرت معاویہ جو ہیں وہ خلیفہ بن گئے ہیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے. بات پورے علاقے کے اندر پھیل گئی، فوجوں کے اندر پھیل گئی. مگر وہ سلسلہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس فیصلے کو نہیں مانا. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کون سا فیصلہ تھا؟ اور مختصر یہ ہے کہ ساری دنیا، کل اہل سنت والجماعت، کل مسلمان اس زمانے سے لے کر آج تک سب کا یہ حق ہے، سب کا یہ ایمان ہے کہ خلیفہ برحق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس لیے آپ کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں خلفائے راشدین کتنے ہیں ٹوٹل؟ کتنے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ علی مرتضیٰ. حضرت امیر معاویہ خلیفہ رہے. حضرت علی کے اس معاملے شہادت کے بعد 20 سال تک پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے، مگر انہوں نے 1400 سال کے اندر کسی نے ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا. کسی نے ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا. اسلام کی شکل وہاں سے بدل گئی تھی، شورائیت اور خلافت ملوکیت میں بدل گئی وہاں سے ساری. میں آج گفتگو یہی ختم کر رہا ہوں، اور اگلے جمعہ سے ہم انشاءاللہ بات اس سے آگے شروع کریں گے کہ پھر معاملہ امام حسین تک کیسے پہنچا اور بات آگے کیسے چلی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.